اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ اس کے کندھے پر بہت کم سن بچہ بیٹھا ہے اور وہ یہ نندا کر رہی ہے، اے کریم اے کریم تیرا گزرا ہوا زمانہ۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور مولا کے درمیان گزری؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ کشتی میں سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی۔ طوفانی ہوا ایسی زور سے آئی کہ وہ کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ میں اور یہ بچہ ایک تختے پر رہ گئے اور ایک حبشی آدمی دوسرے تختے پر تھا۔ ہم تین کے سوا کوئی بھی ان میں سے نہ بچا۔ جب صبح کا چاند نہ ہوا تو اس حبشی نے مجھے دیکھا اور پانی کو ہٹاتے ہٹاتے میرے تختے کے پاس پہنچ گیا، اور جب اس کا تختہ میرے تختے کے ساتھ مل گیا تو وہ میرے تختے پر آ گیا اور مجھ سے بری بات کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا اللہ سے ڈرو، ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ کہنے لگا ان باتوں کو چھوڑو، خدا کی قسم یہ کام ہو کر رہے گا۔ یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا، میں نے چپکے سے ایک چٹکی اس کو بھر لی جس سے ایک دم یہ رونے لگا۔ میں نے اس حبشی سے کہا اچھا ذرا ٹھہر جاؤ، میں اس بچے کو سلا دوں، پھر جو مقدر میں ہوگا ہو جائے گا۔ اور حبشی نے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس بچے کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے اللہ پاک سے کہا اے وہ پاک ذات، تو ہی میرے اور اس حبشی کے درمیان اپنی طاقت اور قدرت سے جدائی کر، تو ہی تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کی قسم میں ان الفاظ کو پورا بھی نہ کر پائی تھی کہ سمندر سے ایک بہت بڑا جانور منہ کھولے ہوئے سمندر سے نکلا اور اس حبشی کو ایک لقمہ بنا کر سمندر میں گھس گیا، اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے محض اپنی طاقت اور قدرت سے اس حبشی سے بچایا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، پاک ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ اس کے بعد سمندر کی مجھے تھپیڑیں مارتی رہیں، یہاں تک کہ وہ تختہ ایک جزیرے کے کنارے سے لگ گیا۔ میں وہاں اتر پڑی اور یہ سوچتی رہی کہ یا گھاس کھاتی رہوں گی یا پانی پیتی رہوں گی، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی سہولت کی صورت نہ پیدا کرے۔ 4 دن مجھے اس جزیرے میں گزر گئے۔ 5ویں دن مجھے ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتے ہوئے نظر آئی۔ میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس کشتی کو اشارہ کیا اور کپڑا جو میرے اوپر تھا اس کو خوب ہلایا۔ اس میں سے 3 آدمی ایک چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں ان کے ساتھ اس ناؤ پر بیٹھ کر اس کشتی پر پہنچی تو میرا یہ بچہ جس کو حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا ان میں سے ایک آدمی کے پاس تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اس پر گر پڑی۔ میں نے اس کو چوما اور گلے سے لگایا اور میں نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، میرا جگرا ہے۔ وہ کشتی والے کہنے لگے تو پاگل ہے، تیری عقل ماری گئی ہے۔ میں نے کہا نہ میں پاگل ہوں نہ میری عقل ماری گئی ہے، میرا عجیب قصہ ہے۔ میں نے ان کو اپنا قصہ سنایا۔ یہ ماجرا سن کر سب نے حیرت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے تو نے بڑی حیرت کی بات سنائی، اور اب ہم تجھے ایسی ہی بات سنائیں جس سے تجھے تعجب ہوگا۔ ہم اس کشتی میں بڑے لطف سے جا رہے تھے، ہوا موقف تھی، اتنے میں ایک جانور سمندر کے پانی کے اوپر آیا۔ اس کے پشت پر یہ بچہ تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک غیبی آواز آئی کہ اگر اس بچے کو اس کی پشت پر سے اٹھا کر اپنے ساتھ نہ لیا تو تمہاری کشتی ڈبا دی جائے گی۔ ہم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس بچے کو اس کی پشت پر سے اٹھا لیا اور وہ جانور پھر پانی کے اندر چلا گیا۔ تیرا واقعہ اور یہ واقعہ دونوں بڑی حیرت کے ہیں، اور ہم سب عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کبھی کسی گناہ پر نہ دیکھے گا۔ ناظرین، وہ پاک ذات کتنی مہربان ہے، اپنے مصیبت زد بندوں کی مصیبت کے وقت مدد کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت ہمارے پاس ہے، بس ہمیں صبر کر کے سچے دل سے اور عاجزی سے اس سے مانگیں، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو بک چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔